جب آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ ہو جائے کہ اب ہمیں حرم پاک جانا ہے تو چند ساتھی کا گروپ بنا لیجئے اور گروپ کے ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ عورتیں خواتین ہیں تو ان کو خاص ان کا دھیان رکھیں۔ اب آپ کو ہوٹل سے نکلنا ہے، ہوٹل سے نکلتے ہوئے پھر وہی دعا بڑی محبتوں کے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے ہوٹل سے نکلیے۔ اب آپ کی زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان پر حمد و ثنا ہونی چاہیے، آپ کی زبان پر تلبیہ ہونا چاہیے، آپ کی نگاہیں مجرمانہ انداز میں جھکی ہونی چاہیے۔ جو مجرم کو کہہ دیا جائے کہ آج ہی تیرا سارا ریکارڈ صاف کر دیا جائے گا جبکہ تیرے سارے جرم بالکل ثابت ہو چکے ہیں، تو وہ مجرم جب کورٹ میں پہنچتا ہے تو جھکی ہوئی نگاہوں سے جاتا ہے، مجرمانہ انداز میں جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے ہوٹل سے تلبیہ، حمد و ثنا، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں اور نگاہیں مجرمانہ انداز میں جھکی ہوئی ہوں اور جھک کر وہاں سے چلیں اور حرم پاک کے دروازے پر پہنچیں۔ جب وہاں پہنچیں تو چپل نکالنے کی جو سنت ہے اس پر بھی عمل کیجئے، پہلے بائیں پاؤں سے پھر دائیں پاؤں سے۔ آپ کے پاس تھیلی ہوگی، اس تھیلی میں اسے رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد دائیں پاؤں سے آپ دائیں پاؤں سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیے، رحمتک پڑھیے، اللہ تیری رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ جہاں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اسی دربار میں آپ جا رہے ہیں اور سرسری طور پہ آپ دعا پڑھیں نہیں، دل میں خیال ہو اللہم افتح لی ابواب، ایک دروازہ نہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اس تصور خیال کے ساتھ پڑھتے ہوئے داخل ہوں، نگاہیں جھکی ہوں، کنارے کنارے چلتے رہیں، وہاں جا کر رک جائیں جہاں سے خانہ کعبہ اچھی طرح نظر آ رہا ہے۔ بہت سے احباب وہ ہوں گے کہ جنہوں نے آج پہلی دفعہ اپنی کھلی آنکھوں، پاکیزہ آنکھوں، احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کی زیارت کی ہوگی، لہٰذا بڑی عظمت کے ساتھ کنارے کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر وہاں جو دعائیں آپ کی خاص خاص ہیں وہ کعبہ کو دیکھتے دیکھتے ان دعاؤں کو آپ پڑھیے۔ کون سی دعا؟ پہلے سوچ لیجئے کہ ہماری خاص خاص دعا کون سی ہے، پیٹنٹ دعا ہماری کون سی ہے، اسے پہلے سوچ لیجئے گا ہوٹل میں ہی، اور جیسے کعبے پر نگاہ پڑے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر انہی دعاؤں کو پڑھیے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اور چھپکنے سے پہلے پہلے جو دعا ہوتی ہے وہ یقینی طور پر قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کعبے پر میری نظر پڑے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ یہی دعا کرنا، اے اللہ اس پورے سفر میں جتنی دعا مانگوں وہ سب قبول کر لینا، اے اللہ اس پورے سفر میں جتنی دعا مانگوں وہ سب قبول کر لینا۔ پھر فرمایا جب یہی دعا قبول ہو گئی پہلی نظر میں تو اللہ ساری دعا قبول فرمائیں گے۔ بہرحال یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا قیمتی لمحہ ہے، قبولیت کا ایک عجیب یہ وقت ہے اور عجیب یہ ساتھ ہے، اس میں اگر آپ کی غفلت رہی، آپ کا دھیان ٹاور پہ، گھڑی والے ٹاور پہ چلا گیا، آپ کی نظر بناوٹ پہ چلی گئی، آپ کی نظر ہر طرح کے حاجیوں پہ چلی گئی، تو اس قیمتی لمحے سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا نظر جھکی جھکی جائیے تاکہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو آپ جی بھر کر اپنے اللہ سے فریاد کر سکیں۔ جب آپ دعا کر چکے، دعا کرنے کے بعد اب آپ مطاف میں جائیں گے، جیسی مطاف میں آپ اتریں گے اب اس طرح سے چلیے کہ یہ مطاف ہے، پتہ نہیں جہاں میرا قدم پڑے گا ہو سکتا ہے وہیں میرے حبیب کا قدم پڑا ہوگا،
ہو سکتا ہے وہیں حضرت آدم کا قدم پڑا ہوگا، سارے نبیوں کا قدم پڑا ہوگا۔ اللہ ان قدموں کی برکت سے میرے قدم میرے بدن کو معاف فرما۔ تو بڑے ہی عجیب جذبات کے ساتھ مطاف میں داخل ہوئیے۔ مطاف میں داخل ہوتے ہوئے مردوں کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کو اجتبا کرنا ہے۔ اجتبا کا مطلب ہے کہ جو سیدھا کندھا ہے اس سیدھے کندھے سے چادر ہٹائیے اور سیدھے کندھے کے نیچے سے چادر کے چھوڑ کو لا کر اپنے بائیں کندھے پر اسے ڈال دیجئے، اور ایسا کریں کہ بار بار وہ اترے نہیں، بار بار وہ ہٹے نہیں۔ تو آپ اپنے سیدھے کندھے کو کھول دیجئے، اسی کا نام اجتبا ہے۔ یہ سنت ہے، بالفرض اگر چھوٹ جائے تو محرومی تو ہوگی مگر دم واجب نہیں ہوگا۔ تو اجتبا کر کے پھر آپ خانہ کعبہ کے سامنے جو حجر اسود ہے، جس کی پہچان آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ دور سے دیکھیں گے تو اوپر کی طرف گرین لائٹ لگی ہوگی، گرین لائٹ لگی ہوگی، اس گرین لائٹ کے سامنے آپ کو چل کر جانا ہے۔ اب آپ گرین لائٹ پر چل چل کے جاتے رہیں۔ جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو یہاں ایک خاص بات یاد رکھیں ماں بہنیں بھی، کہ جیسے آپ طواف شروع کریں گے ویسے ہی آپ کے تلبیے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب تلبیے کی وہ فضیلت نہیں رہے گی جو فضیلت آپ کو ابھی تک حاصل تھی۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ غنیمت والا موقع، یہ بہترین ترانہ جس پر نہ معلوم کتنا اجر و ثواب، اس کا جو ٹرم ہے، اس کا جو ٹائم ہے، وہ حجر اسود کے پاس پہنچ کر طواف شروع کرنے کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے پہلے جتنا پڑھ لیں اتنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو مطاف میں آپ دھیمے دھیمے چلیں اور ٹھیک حجر اسود کے پاس پہنچیں۔ حجر اسود سے تھوڑا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں۔ یہ جو نماز میں اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ یہ اٹھانا استقبال کعبہ کہلاتا ہے، کعبے کا احترام، کعبے کا استقبال کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اتنا پڑھنا ہے۔ یہ ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر اس کے بعد 2 قدم آگے بڑھیں گے تو ٹھیک حجر اسود آپ کے سامنے ہوگا۔ حجر اسود کے سامنے جا کر اب استعلام کرنا ہے۔ پہلا استقبال تھا، لفظ یاد رکھیے گا، پہلا استقبال۔ یہ جو ہے استعلام جو ہے حجر اسود کے سامنے ہے، اور حجر اسود کا سامنا کیا ہے؟ جو ہمارا یہ سینہ ہے، جو بیچ کا بٹن ہے، جسٹ اس کے سامنے حجر اسود پڑے گا۔ تو اپنے سینے کے برابر اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے۔ حجر اسود کے پاس آپ نہیں پہنچ پائیں گے، دور سے کھڑے ہو کر یوں سمجھیں کہ میرا ہاتھ اس پہ پڑ گیا اور میں اس پہ رکھے ہوا ہوں اور اس کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ پھر اس کو برکت حاصل کرنے کے طور پہ آہستہ سے اسے چوم لیں۔ جس طرح پانی نہ ہو تو تیمم کافی ہو جاتا ہے، تمام تر نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، حج عمرہ بھی تیمم سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ خدا اگر حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا اور دور سے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے سامنے کر دیا، تو جس طرح ہاتھ رکھنے پر فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، ہاتھ سامنے کرنے پر بھی اللہ وہی فضیلت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سوچے کہ میں قریب نہیں جا سکا، دور سے کیا ہوئی، وہی چیز ملے گی آپ کو جو قریب سے ملتی ہے۔ حجر اسود کا استعلام کرنے کے بعد اب آپ سیدھے کی طرف طواف کریں گے۔ یہاں سے آپ کا پہلا شوط، پہلا طواف، پہلا چکر شروع ہوگا۔ اس میں آپ نگاہ جھکا کے رکھیں۔ آپ نگاہ جھکا کے چلیں گے، آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی۔ آنے والے طواف کرنے والے ساتھیوں کو دیکھتے رہیں گے، سامنے کی طرف کی عمارتوں کو، پر نور کھمبوں کو دیکھتے رہیں گے، تو آپ کے دل کی بہار نہیں ہوگی۔ اگر دل کی بہار چاہتے ہیں، دل کے اندر ایک خاص کیفیت چاہتے ہیں،
نگاہوں کو جھکائے رکھیے، یہ سمجھیے میں اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کا، اللہ کی تجلی کا میں طواف کر رہا ہوں، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، مجرمانہ قدم کے ساتھ میں اس کا طواف کر رہا ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ وہاں سے چلیں۔ درمیان میں دو کام کرنا ہے، اگر رش نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے، تو پہلے 3 شوط میں آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا بہادر کے انداز میں اپنے کندھے کو ہلکا سا ہلاتے ہوئے اس طرح چلنا ہے کہ کسی کو ہماری کہنی نہ لگے، کسی کو ہم سے کوئی طرح کی چوٹ اور تکلیف نہ پہنچے، اس طرح ہمیں چلنا ہے۔ اگر رش زیادہ ہے تو نارمل انداز میں ہمیں طواف کرنا ہے۔ یہ پہلے 3 شوط میں رمل کریں گے، چھوٹ جائے ثواب کی کمی ہوگی، کوئی دم واجب نہیں ہوگا، چھوٹ جائے چوتھے 5ویں میں ہمیں نہیں کرنا ہے، خلاف سنت کہلائے گا۔ تو 3 میں ہمیں رمل کرنا ہے۔ اس میں دوسری چیز ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ جو دعا آپ کو یاد ہے، جس کا معنی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، کوشش کریں ایسی دعا کو دھیان سے پڑھیں۔ تاہم اگر آپ لکھی ہوئی دعا پڑھنا چاہیں تو لکھی ہوئی دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کرنا چاہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں، گاہ بگاہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ حجر اسود سے پہلے جو رکن یمانی ہے، اس رکن یمانی سے ربنا آتنا فی الدنیا والی جو دعا آپ یاد کر لیں گے، وہ دعا بطور خاص وہاں سے پڑھتے جانا ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں دھیمی آواز سے پڑھنا ہے، ایسی آواز کہ جس سے آزو بازو والے کو خلل ہو، ڈسٹرب ہو، ایسا ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ دوسرے لوگ، دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، جماعت بنا بنا کے، گروپ بنا بنا کے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ ان کی اپنی سمجھ ہے۔ ہمیں اپنے طور پر خاموشی کے ساتھ بغیر آواز کے دعا کرتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ پہلا شوط ہمارا پورا ہوگا حجر اسود کے پاس۔ حجر اسود کے پاس آ کر دوسرا استلام کرنا ہے، وہی اپنے سینے بٹن کے پاس ہاتھ رکھنا ہے۔ یہاں یاد رکھیں، پورا قدم، پورا سینہ، پورا چہرہ، پورا ہاتھ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ کیا؟ پاؤں بھی کعبے کی طرف، اور چہرہ اور سینہ اور ہاتھ بھی کعبے کے، بالکل آپ پہلے کی طرح ہو جائیے، اور پھر استلام کر کے وہاں سے چلیں۔ جس طرح پہلا شوط، اسی طرح دوسرا، اسی طرح تیسرا۔ جب چوتھا شروع کریں گے تو اب رمل نہیں کرنا، چوتھے، 5ویں، 7ویں تک میں ہمیں رمل نہیں کرنا ہے۔ طواف کے درمیان اپنے دل کے حال پر قابو رکھیے گا، یاد رکھ اس بات کو، اپنے دل کی کیفیت کو بچائے رکھیے گا۔ دل میں خیال آنے نہ پائے جلدی جلدی کر لو، جلدی جلدی کر لو، یہ خیال کبھی آنے نہ پائے۔ یہ جگہ، یہ زندگی کا ایک اہم طواف، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، ہر ایک نے طواف کیا، دنیا کے کسی حصے میں نہیں کر سکتے۔ جلدی مت کیجیے گا، اطمینان کے ساتھ آپ کیجیے گا۔ اور وہاں سے 7 طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب 7واں مکمل ہو جائے تو اس وقت بھی آپ کو استلام کرنا ہے۔ استلام کر کے پھر آگے کو آپ بڑھیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ طواف کریں گے، چاہے طواف عمرے والا ہو، چاہے نفل طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اسی وقت پڑھنا ضروری نہیں، وہیں پڑھنا ضروری نہیں، حالت احرام میں ہی پڑھنا ضروری نہیں۔ افضل یہی ہے کہ آپ طواف سے فارغ ہوں، اور فارغ ہونے کے بعد آپ جہاں کشادہ جگہ ملے، اطمینان سے پڑھ سکتے ہوں، عورت اور مرد میں گڈبڈ نہ ہوتا ہو، ایسی جگہ پر آپ نماز اطمینان سے 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز واجب ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سامنے پانی کا، زمزم کا انتظام ہے، وہاں جا کر آپ زمزم پیئے۔ زمزم سرسری طور پر نہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مقام ابراہیم کے قریب ہوں گے۔ آپ کہاں ہیں؟ زمزم کنواں کے قریب ہوں گے۔ آپ کہاں ہیں؟ مطاف میں ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ باب کعبہ کے سامنے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ غلاف کعبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اتنی ساری چیزیں جمع ہیں، اور وہاں ہم سرسری طور پہ زمزم پی لیں؟ نہیں، بلکہ
زمزم کا کاسا، زمزم کا پیالہ اور جام زمزم کو آپ محبت عقیدت کے ہاتھوں سے لیجئے، اور اس کاسے اور اس پیالے کو آپ اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے لیں جیسے خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے۔ اپنے رب کو آپ دکھاتے ہیں، میرے رب تیری طرف سے میری ضیافت کا یہ انتظام ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے، اللہ ہم تیرے گھر میں آئے، تیری طرف سے چاہے زمزم کی ضیافت ہے، اللہ کعبے کے سامنے تیری ضیافت کو میں قبول کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی قبولیت کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ہر عمل کو قبول کر لیجئے۔ میں تیری ضیافت زمزم کو قبول کرتا ہوں تو میرے ہر عمل کو قبول کر لیجئے۔ اس طرح پیارے رب کو باب کعبہ کے سامنے اس زمزم کو دکھاتے ہوئے پیجئے، اور اللہ یہ تو آپ کی وہ برکت ہے کہ ہم اندر بھی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اوپر بھی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کا کچھ حصہ اپنے احرام پر، اپنے بدن پہ، اپنے چہرے پر بھی گرا لیجئے تاکہ ظاہری اور باطنی دونوں برکتیں حاصل ہو جائیں۔ زمزم آپ نے پی لیا، اس کے بعد اب آپ کو صفا مروہ کی سعی میں جانا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے وہاں پر اشارہ بنا ہوگا، اس اشارے کے مطابق آپ چلتے جائیں۔ صفا مروہ کی سعی گراؤنڈ میں بھی ہوتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ بھی ہوتا ہے، اور ٹیرس پر بھی ہوتا ہے، اور وہاں کچھ گاڑیاں بھی لگی ہوئی الیکٹرانک، اس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ مسائل ہیں۔ صفا مروہ میں آپ کو جہاں سہولت ہو آپ اس حصے پر جا سکتے ہیں۔ صفا پر جائیں، ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہو، جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہو وہاں چلے جائیے، اور وہاں پر خانہ کعبہ کو ایک نگاہ ڈال کر پھر اپنے اللہ سے دعا کر لیں۔ دعا ضرور کیجیے گا، یہ نہ سوچے کہ آخر میں کر لیں گے۔ آپ گئے ہیں عبادت کے لیے، گئے ہیں مانگنے کے لیے، گئے ہیں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، گئے ہیں اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے، گئے ہیں اللہ سے جنت کو لینے کے لیے۔ یہ ساری ہماری مرادیں ہیں، اور ابھی تو طواف سے فارغ نہیں ہوئے، اور دعا کا یہ بھی ایک موقع آیا، اس موقع پہ کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے۔ نہیں، مختصر دعا ضرور کیجئے، پھر وہاں سے آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ صفا سے مروہ کی طرف چلتے ہوئے کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ جو دعا پڑھنا چاہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ صفا سے چلتے رہیں گے، جب گرین لائٹ آئے گی وہاں سے آپ کو تیز چلنا ہے۔ بہت سے لوگ دوڑتے ہیں، دوڑنا نہیں، غلط ہے، یہ دوڑنا نہیں ہے، وہاں سے آپ کو تیز جھڑپ کر چلنا ہے۔ عورتیں اپنی چال چلیں گی، عورتوں کو تیز بھی نہیں چلنا ہے، جھڑپ کے بھی نہیں چلنا ہے، عورتوں کو اپنی چال چلنی ہے۔ یہاں سے آپ جہاں سے گرین لائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے ابتدا، جہاں پہ گرین لائٹ ختم ہوتی ہے وہاں پہ انتہا۔ یہ خاص وہ جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ اپنے فرزند کی خاطر اللہ کے سامنے دوڑتی تھیں۔ بہرحال وہاں سے چل کر مروہ پہ پہنچیں گی، مروہ پہ پہنچ کر آپ کا ایک شوط پورا ہو جائے گا، پھر مروہ سے آپ ٹرن لیں گے۔ وہاں سے عام طور پہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ اس کا ایم بنا سکتے ہیں، نشانہ بنا سکتے ہیں کہ کہاں سے خانہ کعبہ نظر آ سکتا ہے، وہاں بھی دعا کرنا چاہیے۔ وہاں سے لے کر پھر آپ صفا کی طرف چلیں گے۔ جب صفا کی طرف چلیں گے تو درمیان میں پھر وہی گرین لائٹ آئے گی، وہاں تیز اور دھڑک کے چلنا ہے، تیزی کے ساتھ۔ اس طرح جب آپ صفا پہ پہنچے تو آپ کا 2 شوط ہو گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ کا 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پہ پورا ہوگا۔ شروع کیا ہے صفا سے، پورا ہوگا مروہ پہ۔ وہاں سے پھر آپ کو اپنے ہوٹل کی طرف نکلنا ہے۔ وہاں سے نکل کر آپ کو جو راستہ ملے گا اس وقت، اس راستے سے نکل کر آپ اپنے ہوٹل میں چلے آئیں۔ اگر موقع ملتا ہے حرم میں دوبارہ اندر جانے کا تو چلے جائیں، 2 رکعت نماز پھر سے پڑھ لیں۔ یہ صفا مروہ کی سعی، اس سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پہلی جو نماز ہے واجب ہے، یہ مستحب ہے اس کو پڑھنے۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر، حرم سے نکل کر آپ باہر نکلیں گے، بہت سے لوگ خود ہی آپ کو بتائیں گے حلق کرانا ہے، وہاں سے نکل کر آپ حلق کرا لیں۔ جب آپ اپنا حلق کرا لیں گے، اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ عمرہ میں 2 چیزیں ہیں، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے۔
احرام سے نکلنے کے لیے بال کا حلق ہے، کوشش کریں پورے بال کا حلق ہی کرا دیں۔ استورا چلائیں گے، اب اس میں دیکھنا، یہ قینچی چلائیں گے تو دیکھنا پڑے گا اتنے بال کٹے کہ نہیں کٹے، اس لیے بال کو حلق ہی کرا دیجئے۔ بال کا حلق آپ نے کرا دیا، آپ اب احرام سے نکل گئے، کامن ہو گئے، عام دنوں کی طرح ہو گئے۔ اب آپ جس طرح یہاں رہتے ہیں اسی طرح آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے طواف بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے مرد کرتے ہیں، البتہ ان کا اجتباء یا ان کا رمل نہیں ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ ذرا مردوں سے بچتے بچتے ذکر کے ساتھ طواف کریں، اور پھر اس کے بعد جب وہ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائیں گی تو وہ اپنے ہوٹل پہ جائیں، اور ہوٹل پہ جانے کے بعد جو محرم ہے، کوئی بھی محرم چاہے شوہر ہو، وہ ان کے بال کو کاٹیں گے۔ کیسے کاٹنا؟ جو ان کے لٹکے ہوئے بال ہیں، اس لٹکے ہوئے بال کو، جو انگلی کا یہ پورا نظر آ رہا ہے، پہلا پورا، اس پہلے پورے میں آپ اس کو باندھ دیجئے، اس کو ایک لپیٹ اس طرح سے ایسے کر دیجئے، پھر وہاں سے کاٹ دیجئے تو پورا ایک پورے کے برابر ہو جائے گا۔ تو ایک پورا کاٹنا ہے، ایک پورا کی پہچان، اس کو ہلکا سا لپیٹ دیجئے اور اس کا وہاں سے کاٹ دیجئے تو ایک پورے کے برابر ہو جائے گا۔ اس طرح عورتیں بھی احرام سے خالی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح عورتوں کو احرام سے نکلنے کے لیے بال کا کاٹنا ضروری ہے، عورتیں خود اپنا بال اگر کاٹ لیں اس کی بھی گنجائش ہے، دوسری عورت بال کاٹ دے اس کی بھی گنجائش ہے۔ نمبر 3، ایک عورت ابھی وہ بھی عمرے سے فارغ ہو چکی ہے، شرط ہے عمرے سے ایک عورت فارغ ہو چکی ہے اور دوسری بھی فارغ ہو چکی ہے، ابھی پہلی نے اپنے بال نہیں کاٹے ہیں، پھر بھی وہ دوسرے کے بال اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے۔ ہاں، وہ عورت جو احرام کی حالت میں ہے، ابھی اس نے عمرہ نہیں کیا ہے، وہ اگر عمرہ کر لینے والی جو عورت ہے اس کا وہ بال نہیں کاٹ سکتی ہے۔ تو عورت کے بال محرم کاٹے یا عمرہ سے فارغ ہو جانے والی کوئی دوسری بہن اگر کاٹنا چاہے، وہ از خود کاٹنا چاہے، ان تمام کی گنجائش ہے۔ اس طرح آپ عمرہ سے فارغ ہو گئے۔